رات کے 1 بجے کا وقت تھا جب وہ لڑکی رات کے اس پہر اپنے ارد گرد کالی شال اوڑھے آہستہ آہستہ قدموں سے ایک کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ سرمئی آنکھوں کو چھوٹا کیے وہ یہاں وہاں بھی دیکھ رہی تھی، گویا تصدیق کرنا چاہ رہی ہو کہ اس وقت اسے کوئی یہاں دیکھ تو نہیں رہا۔ اس کا انداز اس وقت نہایت ہی مشکوک سا تھا۔ اس کے قدم اس قدر آہستہ تھے کہ اس کے قدموں کی چاپ تک کسی کو سنائی نہ دیتی۔ آج ملک حویلی میں شادی تھی، اس کی کزن کی شادی۔ تاریخ کئی دن پہلے طے ہو جانے کی وجہ سے اس نے اسی دن سے ایک منصوبہ بنانا شروع کر دیا تھا، اور اسے اس منصوبے کا مشورہ دینے والی اس کی کزن حیات تھی، جو آج تھوڑی دیر پہلے حویلی سے رخصت ہو کر شہر جا چکی تھی۔ جب تک تم یہ کام نہیں کرو گی، حیدر کبھی بھی تمہارا نہیں ہو سکتا۔ میں نے سنا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ملک چھوڑ کر جانے والا ہے۔ میں اس حویلی سے آج جا رہی ہوں اور تمہارے پاس بس آج کی رات ہے۔ ابھی نہیں ہوا تو کبھی نہیں ہوگا۔ حیدر کے پاؤں میں زنجیر ڈال دو، آج کی رات بھی گوا دی تو صبح وہ تمہارے ہاتھ تک نہیں لگنے والا۔ اس کے ذہن میں حیات کے کہے ہوئے الفاظ گونج رہے تھے، اور وہ کئی دن پہلے سے ہی اپنے پلان کو ترتیب دے رہی تھی۔ اس نے آج کی رات کا بے صبری سے انتظار کیا تھا، اور آج بالآخر اس کا مقدر پورا ہونے کی رات آن پہنچی تھی۔ اسی وجہ سے وہ حویلی کے لاڈلے پوتے حیدر ملک کے کمرے میں جا رہی تھی، نہایت ہی خاموشی سے، بنا کسی کو بتائے، بنا کسی کی نظروں میں آئے۔ شادی کے ہنگامے تمام ہو چکے تھے اور حیات رخصت ہو کر اپنے گھر جا چکی تھی، لیکن حیدر ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا۔ لیکن زرمش اچھے سے جانتی تھی کہ وہ آج رات گھر واپس ضرور آئے گا، اور اسی وجہ سے تو وہ اس کے کمرے میں جا رہی تھی تاکہ اپنا مقصد پورا کر سکے۔ وہ جو ہی اس کے کمرے میں گئی تو جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو کمرے میں موجود خوبصورت مردانہ کولون کی خوشبو نے اس کے دل اور دماغ پر ایک عجیب سا سرور طاری کر دیا۔ وہ اس خوشبو کو محسوس کرتی یہاں وہاں دیکھنے لگی، لیکن اس وقت کمرے کا مالک کمرے میں موجود نہ تھا۔ اس نے شکر ادا کیا اور کمرے کی لائٹس کو بند کرتے ہوئے وہ حیدر ملک کے بیڈ کی جانب بڑھ گئی۔ وہ کمرہ نہایت ہی نفاست سے سیٹ کیا گیا تھا، ہر چیز ترتیب سے پڑی کمرے کے مالک کے شوق کا پتہ دے رہی تھی۔ زرمش بیڈ پر لیٹتے ہی حیدر کے کمبل کو خود پر اوڑھتی اس کی خوشبو کو محسوس کرنے لگی۔ اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ جو کچھ وہ آج کرنے جا رہی تھی اس کے بعد جانے اس کا انجام کیا ہونا تھا، لیکن اسے آج رات ہر حال میں یہ کام کرنا ہی تھا۔ اب اسے محض حیدر کے کمرے میں آنے کا انتظار تھا۔ رات کے 3 بج چکے تھے جب وہ اپنے گھر پہنچا تھا۔ تقریباً 11 بجے تک سب فارغ ہو چکے تھے اور اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے، لیکن ایسے میں حیدر ملک رات کے 3 بجے تک اپنے دوستوں کے ساتھ جشن منانے میں مصروف رہا۔ اب یہ جشن کس بات کا تھا یہ تو محض حیدر ہی جانتا تھا، لیکن آج اس کے انداز میں ایک عجیب سی سرشاری تھی۔ آنکھوں کی چمک دیدنی تھی، جبکہ چہرے پر مغروریت بھرا تاثر اس کے خوبصورت چہرے کو مزید نکھار بخش رہا تھا۔ رات کے 3 بج چکے تھے جب اس نے دوستوں کو الوداع کیا اور مغرور چال چلتا ہوا وہ اپنی حویلی کی جانب بڑھا۔ اس کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ رقصاں تھی جو اس کے لبوں سے جدا ہونے کا نام لے رہی تھی۔ جب وہ حویلی پہنچا تو اس وقت ہر سو خاموشی کا راج تھا۔ حویلی کے تمام مکین یقیناً اپنے اپنے کمروں میں محو استراحت تھے۔ وہ بنا آواز کیے سیدھا اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور پھر آہستگی سے اپنے وارڈروب سے اپنے کپڑے لیتا وہ شاور لینے کی غرض سے واش روم کی جانب چل دیا۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد جب وہ نکھرا سا واپس آیا تو اس نے تولیے سے بال رگڑے اور اس نے اپنے خوبصورت کالے اور گھنے بالوں میں برش کیا۔ اس کی پھوری آنکھیں اس وقت چمک رہی تھی، آنکھوں میں ایک الوہی سی چمک تھی۔ وہ دراز قد خوبصورت جسامت کا مالک وہ حیدر ملک تھا، جو پورے علاقے میں مغرور شہزادے کے حوالے سے جانا جاتا تھا۔ اس کی انا اسے ہر چیز سے زیادہ عزیز تھی۔ وہ اس وقت کافی تھک چکا تھا اور اسی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ اپنے بیڈ کی جانب بڑھا اور تقریباً دھڑام سے بیڈ کے وسط میں گر کر سیدھا چت لیٹ گیا۔ کمرے کی لائٹ جلانے کی زحمت نہ اس نے پہلے کبھی کی تھی اور نہ ہی آج کی تھی۔ وہ بھی بیڈ پر گرا ہی تھا کہ اچانک سے اسے کسی دوسرے وجود کی موجودگی کا احساس ہوا۔
وہ ہڑبڑاتا ہوا فوراً سے اٹھا اور اس نے حیرت اور بے یقینی سے لائٹ آن کرنے کی کوشش کی، لیکن لائٹ گئی ہوئی تھی، شاید جس کی وجہ سے کمرے میں روشنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ فوراً سے گلاس وال کی جانب بڑھا اور اس نے پردوں کے پیچھے کرتے ہوئے سامنے موجود بیڈ پر نظر دوڑائی۔ چاند کی روشنی چھناکے سے کمرے میں چھن کر کے آتی کمرے کو روشن کر گئی۔ اس نے اپنے بیڈ پر موجود وجود کو کچھ حیرت اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات لیے دیکھا۔ وہ ایسا وجود تھا جس کی موجودگی کی وہ کم از کم اپنے کمرے میں توقع کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں حیرت سے پھیل چکی تھی، جبکہ اس قدر بھاری بھرکم وجود کے اچانک اس صنف نازو کے اوپر گرنے پر زرمش نے اپنے وجود کی ہڈیاں ٹوٹتی محسوس کی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے تکلیف سے نچلا لب دانتوں میں دبائے سب سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ دل سوکھے پتے کی ماند لرز رہا تھا۔ جو کچھ وہ سوچ کر آئی تھی وہ کیے بنا تو وہ یہاں سے ہرگز جانے والی نہ تھی۔ وہ عجیب نظروں سے حیدر کو دیکھ رہی تھی، جبکہ حیدر ملک تو اب تک حیرت سے اس لڑکی کو اپنے کمرے میں دیکھ کر یقین کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا کہ وہ واقعی وہاں پر موجود ہے۔ وہ اس کی موجودگی پر خود کو یقین نہیں دلا پا رہا تھا۔ ہوش کی دنیا میں لوٹتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اس کے قریب آیا اور پھر سامنے بیٹھی زرمش کو بھی دونوں بازوں سے دبوچتے ہوئے اپنے روبرو کھڑا کر گیا۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ جرت کیسے ہوئی تمہاری میرے کمرے میں آنے کی؟ وہ اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنکھیں ڈالے نہایت ہی درجتی سے بولا، جبکہ اس کا اپنا دل ان آنکھوں میں ڈوب رہا تھا، جبکہ زرمش کا نازک وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ وہ اس کے اس قدر جنونی رد عمل پر خوف زدہ ہو چکی تھی۔ وہ خوف سے کانپتی کچھ بولنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، لیکن الفاظ منہ میں ہی دم توڑ چکے تھے۔ چاند کی روشنی میں اس کا چہرہ مزید دمک رہا تھا۔ روئے روئے سیاہ نین کٹورے، خوبصورت گلابی پنکھڑیوں سے لب جو اس وقت لرز رہے تھے۔ مناسب قد و قامت کی مالک وہ حسن نہیں، حسن آتش تھی۔ چاند کی روشنی اس کے چہرے پر پڑتی اسے مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ اس کے نازک گلابی لب کچھ بولنے کے لیے پھڑپھڑا رہے تھے، لیکن وہ کچھ بھی کہہ نہیں پا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اب بولا نہیں جا رہا یا پھر منہ میں دہی جما لی ہے؟ اس کے حسن میں کھوتا وہ اسے بے رب جملے بول رہا تھا۔ اس کی مسلسل خاموشی حیدر کو بے چین کر رہی تھی، اس وجہ سے وہ اسے بولنے کے لیے اکسا رہا تھا اور وہ اس کی خوبصورت آواز کو سننا چاہتا تھا۔ جب میرے کمرے میں آنے کی جرت کر سکتی ہو تو پھر یہاں آنے کی وجہ بتانا تم پر لازم ہے۔ ابھی اور اسی وقت مجھے بتاؤ کہ تم یہاں میرے کمرے میں میرے بستر پر دبکی کیا کر رہی تھی؟ اسے مسلسل خاموش دیکھ کر وہ خود ہی جھنجھلائے ہوئے کانپتی ہوئی زرمش کو جھنجھوڑتے ہوئے غصے سے پوچھ رہا تھا۔ جب کچھ دیر تک زرمش کچھ نہ بولی تو حیدر ملک کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ عجیب سی چمک ابھرنے لگی۔ بولو کیا کر رہی تھی تم یہاں؟ وہ ایک مرتبہ پھر سے چلایا تو زرمش نے فوراً سے جبڑے لب کھولے۔ وہ لائٹ بند ہونے کی وجہ سے میں غلطی سے آپ کے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس وقت زرمش کے منہ میں جو آیا اس نے کہہ دیا، جبکہ اس کی اس معصومیت پر حیدر ملک کی آنکھوں میں تحیر جبکہ لبوں پر استحصائیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ رات کے 3 بجے تم غلطی سے میرے کمرے میں آ گئی؟ چلو مان لیا کہ تم غلطی سے میرے کمرے میں آ گئی، لیکن کیا کمرے میں آنے کے بعد تمہیں اس کمرے میں موجود خوشبو سے اس بات کا احساس نہیں ہو سکا کہ یہ کسی مرد کا کمرہ ہے، یہ تمہارا کمرہ نہیں؟ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ تم میرے کمبل میں غلطی سے سو بھی گئی۔ واہ زرمش واہ! وہ باقاعدہ تالی بجاتا طنزیہ لہجے میں بولا تو زرمش کو اپنا وجود زمین رگڑتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی خوبصورت سرمئی آنکھوں سے گرم سیال بہنا شروع ہوا اور اس کے نرم روئی سے گالوں جیسے سرخ و سفید چہرے کو بھگوتا گیا، جبکہ حیدر اس کی آنکھوں سے گرتی اس شبنم کا نظارہ دیکھتے چند پل مبہوت ہو گیا، کیونکہ وہ روتے ہوئے بھی بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ چند پل اس کے اثر میں کھوئے رہنے کے بعد وہ پھر سے بولا، صاف کہو نا زرمش سلطان کہ تم میرے نکاح میں آتے ہی میری قربت کے لیے بے چین ہو رہی ہو۔ مجھے سے خوبصورت خوبرو نوجوان مرد کو دیکھتے ہی تم اپنے جواں جذبات پر بند نہیں باندھ پا رہی۔ میری قربت کی خواہش تمہیں اس کمرے تک کھینچ لائی ہے۔ اس بستر پر تم محض اپنی خواہش پوری کرنے کی غرض سے آئی ہو۔ صاف کہو نا کہ نکاح کے تقاضے پورا کرنا چاہتی ہو۔
शौहर की गुर्बत चाहती हो। वो मुसलसल लफ्ज़ों के नश्तर चलाता मुकाबिल के दिल और रूह को घायल कर रहा था। ज़रमिश के लिए मज़ीद वहाँ रुकना मुहाल हो चुका था। वो भूल चुकी थी कि वो हैदर मलिक के कमरे में खुद आई थी, तो ये सब तो होना ही था। अपने मकसद में कामयाबी के लिए वो इस कमरे में मौजूद थी, तो अभी ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल क्यों हो रहा था? क्यों ये दिल दगा दे रहा था? वो शख्स जिसे वो सच्चे दिल से अपना शौहर मान चुकी थी, वो शख्स उसके लिए दिल में किस कदर बोगस पाले हुए था। वो मज़ीद अपनी तस्लील बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसी वजह से दरवाजे की जाने बढ़ी। भाड़ में गया मकसद, भाड़ में गई उसकी तमाम मनसूबाबंदी। वो उस वक्त यहाँ से हैदर की नज़रों से दूर भाग जाना चाहती थी। हैदर ने उसके बाजू पहले ही छोड़ दिए थे, इसी वजह से वो बआसानी उस कमरे से जा सकती थी। लेकिन इससे पहले वो दरवाज़ा खोलती, हैदर ने बाजू से पकड़ते हुए उसे अपने बेइंतहा करीब किया कि उसकी गर्म सांसें ज़रमिश का चेहरा झुलसा रही थी। मैं जानता हूँ तुम मुझे चाहते हो, और इसी वजह से तुम आज यहाँ इस कमरे में रात के इस पहर मौजूद हो। वो उसके कान में हल्की सी सरगोशी करता ज़रमिश के पैरों तले से ज़मीन खिसका चुका था। मैं जानता हूँ कि तुम ज़ुबान से कभी इकरार नहीं करोगी, लेकिन जाने मन मैं तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम करता हूँ, और आज तुम्हें तुम्हारे शौहर की हैसियत से तुम्हारा हक देने को तैयार हूँ। वो दिल फरीब लहजे में बोलता ज़रमिश की रूह को फना कर गया। ज़रमिश ने खौफ से थर थर कांपते उस मगरूर अनापरस शहजादे को देखा, जो उसके मकसद को कौन सा रंग दे रहा था। ज़रमिश की खूबसूरत आंखें फिर से आंसू बहाने लगी। उसने आहिस्ता से मज़ाहमत करते हुए खुद को छुड़वाने की कोशिश की। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, और न ही मैं इस वजह से आपके कमरे में आई थी। मैंने पहले भी बताया है कि अंधेरे की वजह से गलती से मैं आपके कमरे में आ गई हूँ। मुझे यहाँ से जाने दें और प्लीज़ मुझे छोड़ दें। वो सर्द और सपाट लहजे में कहती खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका ये इनकार हैदर की अना को ठेस पहुंचा गया। भला इस जैसे खूबसूरत हसीन मर्द को कोई औरत कैसे इनकार कर सकती थी? अब मामला हैदर की अना का था, इसीलिए उसने ज़रमिश को अपने रूबरू किया। क्या कहा तुमने? तुम मेरी गुर्बत हासिल करने नहीं आई थी? हैदर की आंखों में एक अलग ही आग दिखाई दे रही थी, जिसने ज़रमिश की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट पैदा कर दी। इससे पहले वो दोबारा इनकार करती, हैदर ने उसे जकड़ लिया, और अब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि ज़रमिश ने खुद भेड़ों के छत्ते में हाथ डाला था। वो खुद इस हैदर मलिक नामी बला के जंगल में फंस चुकी थी। अब तो कोई चाहकर भी उस मासूम को उससे नहीं बचा सकता था। उसकी खूबसूरती हैदर को अपील कर रही थी। हैदर मलिक उसकी खुली जुल्फों से उठती भीनी भीनी खुशबू को सांसों में बसता उसको देखते हुए बहकने लगा। उसके सामने लड़की थी, लड़की भी वो जो जायज़ हो और हसीन भी। रुखसती के बगैर वो अपने महरम के साथ अपना हिलाल रिश्ता कायम कर चुकी थी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि ये एक तरीका था जल्द अज जल्द रुखसती का। वो अपने इस अमल से मुतमईन थी। सुबह की रोशनी पर्दों को चीरती हुई कमरे में दाखिल हुई, तो कमरे के रोशन हो जाने पर उसे इस बात का एहसास हुआ कि काफ़ी सुबह हो चुकी है। अगर उस वक्त उसे इस कमरे में किसी ने देख लिया तो? ये सोच आते ही वो मज़ीद परेशान हो गई, और फ़ौरन से पहले हैदर को सोता हुआ छोड़कर अपने कमरे की जानिब चल दी। अपने कमरे में आते ही उसने कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और बेड पर ऊंधे मुंह गिरती अपने माजी की बातें याद करने लगी। ये आप क्या कह रहे हैं दादा जान? मैं इस लड़की से शादी कैसे कर सकता हूँ? हैदर लाउंज में खड़ा निहायत ही गुस्से से ठाड़ रहा था। क्या मतलब है आपकी बात का हैदर? क्यों नहीं कर सकते निकाह? घर की बच्ची है, आपकी चचा साथ है, और सबसे बड़ी बात आपके मरहूम चचा की ख्वाहिश थी कि ज़रमिश हमेशा इसी घर में रहे। इसीलिए हमने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है। आपको हर हाल में ये निकाह करना होगा। दादा जान ने अपना फैसला सुनाया तो हैदर को चारों नाचार मानना पड़ा। ऐसा नहीं था कि वो उनके फैसले से इख्तलाफ नहीं कर सकता था, लेकिन दरहकीकत वो अपने मरहूम चचा से भी इंतहा मोहब्बत करता था। इसी वजह से उसने उस निकाह के लिए हामी भर ली। सुल्ताना बेगम जो अंदर ही अंदर इस फैसले से कुड़ रही थी, बज़ाहिर वो बिल्कुल खुश थी, और फिर 2 दिन के अंदर अंदर ही ज़रमिश और हैदर का निकाह हो गया। ज़रमिश हवेली भर में सबकी लाडली थी। दादा जान तो उस पर जान निछावर करते थे, जबकि
ملک ریاض حیدر کے بابا بھی اسے بیٹیوں سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ زرمش نے ہمیشہ ہر کسی کی محبت سمیٹی، لیکن ایک واحد حیدر تھا جو اسے کبھی بھی محبت سے نہ دیکھتا اور نہ ہی اس سے محبت کرتا تھا۔ دادا جان نے حیدر سے کہا کہ تم جاؤ اپنی منقوہ سے کچھ دیر بات کر لو تاکہ تم دونوں ایک دوسرے کو سمجھ سکو، لیکن حیدر اندر سے تو بے حد مطمئن تھا۔ اس نے کہا پر لیکن بظاہر کا مارا وہ منہ بناتا وہاں سے چلا گیا۔ نے کہا کہ اگلے روز ہی حیدر نے زرمش کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ تذبذب کا شکار ہوتی اس کے کمرے کی جانب چلتی۔ جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا تو وسیع اور عریض کمرہ حیدر کے شوق اور ذوق کی مثال پیش کر رہا تھا، جبکہ کمرے سے تیز کلون کی خوشبو عجیب سا سحر طاری کر رہی تھی۔ زرمش نے حیدر کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ اس وقت نہایت ہی خوبصورت گلابی رنگ کے جوڑے میں ملبوس تھی۔ سلیقے سے سر پر دوپٹہ اوڑھے وہ اس وقت بے تحاشا معصوم لگ رہی تھی، جبکہ حیدر کی نظریں اس پر ٹک سی گئی۔ جبکہ اس کی نظروں کا ارتقاء اپنے چہرے پر محسوس کرتے زرمش کے گال دہکنے لگے۔ اسے یوں شرماتا دیکھ کر حیدر نے فوراً سے نظروں کا زاویہ بدلا۔ مجھے بھوک لگی ہے اور ملازمہ کے ہاتھ کا کھانا مجھے پسند نہیں۔ ماما گھر پر نہیں ہے، اسی لیے جاؤ اور جلدی سے میرے لیے اچھا سا ناشتہ بنا کر لاؤ۔ حیدر نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے جیسے حکم صادر کیا، جبکہ زرمش ہونکوں کی طرح اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ لیکن مجھے تو کھانا بنانا نہیں آتا، زرمش نے پریشانی سے کہا، جبکہ اس کی بات سن کر حیدر کی ماتھے کی تیوریاں چڑھیں۔ کیا مطلب ہے تمہیں کھانا بنانا نہیں آتا؟ حیدر نے ذرا سخت لہجے میں پوچھا۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ وہ حویلی کی اکلوتی لاڈلی بیٹی ہے، اس نے آج تک کچن میں شاید ہی قدم رکھا ہو، لیکن وہ جان بوجھ کر بات کو تول دے رہا تھا، اور اس بات سے وہ خود بھی انجان تھا۔ میں نے آج تک کچن میں قدم نہیں رکھا، حویلی میں اتنے ملازم ہیں اس لیے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی، نہ ہی کسی نے کبھی کوئی کام کہا ہے۔ کیا شان بے نیازی تھی؟ حیدر اشش کر اٹھا۔ چائے بنانا تو آتی ہوگی، حیدر نے دل جلانے والے انداز میں کہا، جبکہ زرمش کا دل کیا کہ اس شخص کا سر پھاڑ دے۔ ابھی تو اس نے بتایا تھا کہ وہ کبھی کچن میں نہیں گئی۔ نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں آتا، اس نے نہایت ہی رسانیت سے جواب دیا۔ تو حیدر دانت کچکچا کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں بنانا سکھا دیتا ہوں، آئندہ سے تم خود میرے لیے چائے بناؤ گے۔ حیدر نے اسے اپنے پیچھے کچن کی جانب آنے کا کہا۔ زرمش بھی چپ چاپ اس کے پیچھے چل دی اور پھر حیدر نے اسے چائے بنانا سکھائی تھی، جو زرمش پہلی مرتبہ میں ہی سیکھ چکی تھی۔ حیدر اپنے آفس جا چکا تھا، جبکہ زرمش کو آج عجیب سی خوشی کا احساس ہو رہا تھا کہ کم از کم حیدر نے اسے خود سے بلایا تو صحیح۔ جبکہ حیدر اپنے آفس میں بیٹھا مسلسل زرمش کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ پری چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار آتا اسے اس کے اصل کام سے بھٹکا رہا تھا۔ اسے اب بے صبری سے انتظار تھا کہ کب کام ختم ہو اور وہ آفس سے گھر واپس جائے۔ اسے واپس گھر آتے آتے رات کے 9 بج گئے تھے۔ وہ جیسے ہی حویلی آیا تو سب لوگ ابھی کھانے کی میز پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ جلد ہی فریش ہو کر کھانے کی میز تک آیا۔ اس کی نظریں اس بڑی بیکر کی متلاشی تھی جسے وہ چاہ کر بھی پورا دن اسے بھلا نہیں پایا۔ اچانک اس کی نظر دادا جان کی کرسی کے ساتھ تقریباً چپک کر بیٹھی زرمش پر پڑی تو وہ اندر سے جل بھن گیا۔ اب تو وہ اس کے نکاح میں تھی، وہ اس کے ساتھ اس کی کرسی پر بیٹھ سکتی تھی، لیکن بھلا کہاں ممکن تھا کہ دل کی خواہش کا پورا ہو جانا، اور وہ ضد و رنا کا مارا کسی قیمت پر اسے نہ کہتا کہ وہ اس کے سامنے اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھے۔ زرمش بیٹا جاؤ، حیدر بیٹے کو کھانا نکال کر دو، دادا جان نے زرمش کو سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ اٹھی اور حیدر کی جانب بڑھتے ہوئے اسے کھانا دینے لگی۔ ارے کیا ضرورت ہے زرمش بیٹا، اتنے ملازم موجود ہیں، تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، حیدر کی ماں نے لہجے میں چاشنی سمائے کہا، جبکہ اندر سے وہ غصے سے لاوے کی طرح پھٹنے کو تیار تھی۔ یہ اسی کا کام ہے بہو، نکاح ہو چکا ہے دونوں کا، اب دونوں کو ساتھ وقت گزارنے دو تاکہ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں، دادا جان نے رسانیت سے سمجھاتے ہوئے کہا، جبکہ حیدر مغرور بنا چپ بیٹھا تھا۔ زرمش نے کھانا حیدر کی پلیٹ میں ڈالا تو اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، جبکہ حیدر اس کی یہ کپ کپاہٹ دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ کھانے کے بعد حیدر اپنے کمرے میں چلا گیا،
جبکہ زرمش کو چائے کا کہنا نہیں بھولا تھا۔ کچھ ہی دیر میں زرمش چائے کا کپ لے کر حیدر کے کمرے میں موجود تھی۔ اس نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور جانے کے لیے مڑی جب اسے حیدر کی آواز سنائی دی، یہ تم کس خوشی میں مجھ سے اتنا ڈرنے کا ناٹک کرتی ہو؟ میں کیا کوئی جن ہوں جو تمہیں کھا جاؤں گا؟ حیدر نے آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا تو زرمش نروس ہوتی آنکھوں کی انگلیاں مروڑنے لگی۔ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے، وہ بمشکل الفاظ ادا کر پا رہی تھی، جبکہ حیدر کو اس کا یہ ڈر اور خوف ایک عجیب ہی سکون پہنچا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، جاؤ تم، وہ اس کی مشکل کو آسان کرتے ہوئے بولا۔ اگلے روز گاؤں میں کوئی شادی تھی جہاں حویلی کے تمام مکین مدعو تھے، لیکن حیدر کی طبیعت خرابی کی وجہ سے دادا جان نے زرمش کو گھر پہ رہنے کا کہا اور اس کا خیال رکھنے کی تلقین کی۔ زرمش بہت ہی معصوم تھی، وہ اپنے دادا جان کی کوئی بات نہیں ٹال سکتی تھی، اسی وجہ سے اس نے حامی بھر لی۔ حیدر کی ماں نے اس بات کو بھی خون کے خون بھرتے ہی پی لیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی شادی پہ چلی گئی۔ پیچھے حیدر اور زرمش حویلی میں اکیلے تھے۔ زرمش کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح سے حیدر کا خیال رکھے۔ وہ حیدر کے کمرے میں گئی تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک کھڑا آئینے کے سامنے تولی سے اپنے بال رگڑ رہا تھا، جبکہ اس کو یوں دیکھ کر زرمش کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ آپ بالکل ٹھیک ہیں؟ زرمش نے بے یقینی سے پوچھا تو حیدر اس کی جانب دیکھتا ہلکا سا مسکرایا۔ ہاں، تمہیں نظر نہیں آ رہا کیا؟ حیدر نے دل جلانے والی اکتاہٹ کے ساتھ کہا تو زرمش کو تو جیسے پتنگے لگ گئے۔ لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کو بہت تیز بخار ہے، اسی وجہ سے آپ شادی پہ نہیں جانا چاہتے، اور آپ کی وجہ سے دادا جان نے مجھے بھی نہیں لے کر گئے۔ وہ پہلے کافی غصے سے جبکہ بعد میں کافی اداس ہو کر بولی تو حیدر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بھلا گاؤں کی چھوٹی موٹی شادی پہ جانے کا نہ جانے کس کو اتنا دکھ ہوتا ہوگا جتنا اس لڑکی کو ہو رہا تھا۔ وہ تو محض اسے اپنے آس پاس رکھنا چاہتا تھا لیکن ظاہر نہیں کرتا تھا، اسی وجہ سے اس نے یہ سارا ڈرامہ کیا۔ زرمش ناراض ہوتے ہوئے وہاں سے جانے لگی جب حیدر نے اسے پکارا۔ اس کے لہجے میں کوئی محبت نہ تھی بلکہ تحکمانہ لہجہ تھا۔ گھر میں کوئی ملازم نہیں ہے تو میری شرٹ استری کر دو، وہ اس کو کہتے ہوئے صوفے پر جا بیٹھا۔ مجھے شرٹ استری کرنی نہیں آتی، زرمش نے معصومیت سے منہ بناتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی اس صدا پر حیدر کو ٹوٹ کر پیار آیا، لیکن بظاہر وہ سنجیدہ تاثرات لیے بیٹھا رہا۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں کوئی کام کہوں اور تم کر دو کہ وہ کام تمہیں آتا ہے؟ حیدر اب گہرا طنز کر رہا تھا، جبکہ زرمش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس کی اس بات پر، اور وہ کہنے لگی کہ میں کر دیتی ہوں۔ کجا کہ اسے شرٹ استری کرنی نہیں آتی تھی لیکن پھر بھی وہ کوشش کرنا چاہتی تھی۔ اس نے استری کرنے کے لیے اس کی وارڈروب سے شرٹ نکالی اور پھر اس سے پوچھنے لگی کہ کون سی شرٹ استری کرنی ہے۔ حیدر جو اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھا فوراً الرٹ ہوا اور خود کو لاپرواہ ظاہر کیا۔ ہاں، یہ کالے رنگ کی کر دو، اور احتیاط سے کرنا، یہ میری فیوریٹ شرٹ ہے۔ حیدر نے اسے باور کروانا لازمی سمجھا، جبکہ زرمش اب اس کی شرٹ لے کر جا چکی تھی۔ حیدر کمرے میں بیٹھا انتظار کر رہا تھا، لیکن جب 20 منٹ گزر گئے تو حیدر کو حیرت ہونے لگی۔ 5 منٹ میں شرٹ استری ہو جاتی ہے، یہ لڑکی اتنا وقت کہاں لگا رہی ہے؟ حیدر خود سے سوچتے ہوئے اٹھا اور اس کے پیچھے ہی چل پڑا۔ جیسے ہی وہ اس جگہ پہنچا جہاں زرمش شرٹ استری کرنے کے لیے گئی تھی تو وہاں جا کر وہ یکدم ہی جیسے شاکڈ رہ گیا۔ زرمش شرٹ کو ہاتھوں میں پکڑے مسلسل رو رہی تھی۔ حیدر کی کالی شرٹ پر استری کی چھاپ واضح دکھائی دے رہی تھی، جبکہ پچھلا حصہ جل چکا تھا۔ حیدر صدمے کی سی کیفیت میں وہاں کھڑا اپنی شرٹ کی درگت دیکھ رہا تھا۔ اس نے کچھ سخت کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ زرمش فوراً سے بول پڑی، آئی ایم سو سوری، میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ مجھے شرٹ استری کرنا نہیں آتا، لیکن آپ نے ضد کی تھی اور یہ جل گئی۔ اب وہ پھر سے رونے لگی، جبکہ اس کے محض ایک شرٹ کے جل جانے پر اتنا رونا حیدر کو حقیقتاً جھٹکا لگ گیا تھا۔ مطلب ایک شرٹ ہی تو تھی، اس کے لیے وہ کتنا رو رہی تھی۔ بے ساختہ حیدر کو اس پر ترس آ گیا۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا، اور یہ تو شکر تھا کہ اس بے وقوف لڑکی نے اپنا ہاتھ نہیں جلا لیا۔ حیدر نے اس سے شرٹ لیتے ہوئے اسے ہلکا سا ڈانٹ دیا اور رونے سے باز رہنے کو کہا، اور پھر اپنی شرٹ لے کر وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دنوں میں ہی حیدر نے زرمش کو خود سے مانوس کر لیا تھا۔
اب وہ بھاگ بھاگ کر اس کے سارے کام کرنے لگی۔ وہ اس پر اس بات کو ظاہر نہیں کرتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر اس سے کام کرواتا ہے یا اسے اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے، بلکہ وہ جان بوجھ کر اسے اس وقت میں کام کہتا جب ملازم آس پاس نہ ہو، تاکہ اس پر یہی ظاہر کر سکے کہ ملازم کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس سے کام کروا رہا ہے۔ لیکن حیدر نے نوٹ کیا تھا کہ پچھلے کچھ دنوں سے زرمش کافی بجھی بجھی سی رہنے لگی ہے۔ نہ صرف اتنا بلکہ وہ اب حیدر کا ہر کام خود کرنے لگی تھی۔ حیدر کے لیے بات کافی حیران کن تھی، لیکن وہ وجہ سے پریشان بھی ہو چکا تھا۔ وہ اس سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن ہائے رے یہ قسمت، اس کے انا اس کے آڑے آ جاتی۔ حیدر اور زرمش کی کزن کی شادی تھی جو حویلی میں ہی منعقد کی گئی تھی۔ صرف 2 دن بچے تھے اور زرمش نے شادی کے حوالے سے کوئی شاپنگ نہ کی تھی۔ دادا جان نے حیدر کو سختی سے تاکید کی کہ وہ زرمش کو ساتھ لے جائے اور اسے شاپنگ کروا دے، جبکہ حیدر نے سعادت مندی سے ہاں کر دی، جبکہ زرمش حیدر سے خوفزدہ ہونے کے ساتھ ساتھ بھی تحاشا ناراض تھی، کیونکہ حیدر کے بارے میں جو بات اسے پتہ چلی تھی وہ کسی طور قابل قبول نہ تھی۔ اگلے روز دادا جان نے دونوں کو شاپنگ پر بھیج دیا، لیکن زرمش نے حیدر سے کوئی بات نہ کی۔ وہ معصوم سی لڑکی جانے دل میں کیا کیا سوچ رہی تھی۔ حیدر خود اس سے کم ہی مخاطب ہوتا تھا، لیکن اکثر وہ خود اس سے کوئی نہ کوئی بات کا ذکر کرتی، باتوں میں مشغول ہو جاتی۔ کیا بات ہے، اتنی پریشان کیوں ہو؟ حیدر نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے زرمش سے پوچھا۔ جی آپ کون ہیں؟ زرمش نے قدرے حیرت اور بے رخی سے پوچھا۔ حیدر کے ماتھے پر شکن پڑ گئی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو تم؟ حیدر کا لہجہ بھی تیز ہو گیا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، راستہ دیجیے۔ حیدر گاڑی روک چکا تھا اور وہ لوگ ایک مال کے سامنے کھڑے تھے۔ ایسے کیسے راستہ دوں؟ بات تو تمہیں میری سننی پڑے گی۔ حیدر کے لہجے میں سختی تھی جس پر زرمش گھبرا گئی، لیکن اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا کہ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی سننی ہے۔ حالانکہ اندر سے وہ بہت ڈر گئی تھی، کیونکہ حیدر کی شخصیت ہی کچھ ایسی تھی کہ اس کے روب اور دبدبے سے بڑے بڑے گھبرا جاتے تھے، اور وہ تو پھر بھی معصوم سی لڑکی تھی، مگر اوپر سے وہ یہی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ بہت بہادر ہے۔ حیدر جس کی نظریں چیل کی طرح تیز تھی اور جس سے کوئی بھی بات چھپی نہیں رہ سکتی تھی، بھلا زرمش کی گھبراہٹ کیسے نہ بھانپ لیتا۔ اس نے اس معصوم سی لڑکی کو دیکھ کر اپنی مسکراہٹ دبائی اور دھیمے مگر باوقار انداز میں کہا، آرام سے گاڑی میں آ کر بیٹھو اور میری بات سنو۔ وہ خود سے اس سے مخاطب ہو رہا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہ تھی، لیکن اس وقت زرمش جس کشمکش کا شکار تھی، وہ چاہ کر بھی حیدر کی بات کو سمجھ نہ پاتی۔ حیدر نے اسے شاپنگ کروائی اور وہ بے دلی سے شاپنگ کر رہی تھی۔ اس دوران حیدر نے زرمش سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتی فوراً سے حویلی پہنچنا چاہتی تھی۔ حیدر کے لیے اس کا یہ رویہ اب تشویش کا باعث بن رہا تھا۔ حویلی آتے ہی وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی، جبکہ حیدر بھی چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات کو کھانے کے وقت سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ جب حیدر نے ایک نظر سب کو دیکھا اور پھر اس نے گلا پھنکارتے ہوئے دادا جان کو مخاطب کیا۔ دادا جان، میں یہاں پر اپنا بزنس اچھے سے سنبھال رہا ہوں، لیکن بزنس کو مزید بڑھانے کے لیے مجھے امریکہ جانا ہے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگلے مہینے ہی میری فورن ڈیلیگیشن کے ساتھ میٹنگ ہے اور اس کے بعد میں امریکہ میں بھی اپنی ایک برانچ کھولنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے اجازت دیجیے۔ حیدر نے تحمل سے ساری بات بیان کی، جبکہ زرمش نے چاولوں کا چمچ جو منہ میں ڈالا ہی تھا، یوں لگا جیسے اس کے گلے میں ہی کہیں اٹک آیا ہو۔ حیدر کی ماں تو دل ہی دل میں بھی تحاشا خوش ہو چکی تھی، کیونکہ ان کا بیٹا اس لڑکی سے دور جا رہا تھا۔ دادا جان نے زرمش کی جانب دیکھا، جس کا چہرہ پھیکا پڑ چکا تھا، جبکہ وہ اپنے اس خود سر پوتے کو انکار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اسی وجہ سے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ زرمش نے کھانا وہیں چھوڑا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ دادا جان کے ساتھ ساتھ سب نے اس کا یوں کھانا چھوڑ کر جانا محسوس کیا تھا، لیکن وہ اس وقت کسی کو کچھ بھی کہنے کی حالت میں نہ تھی، اسی لیے معذرت کرتی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد 2 روز تک زرمش اور حیدر کا کوئی سامنا نہ ہوا، اور کل رات ہی زرمش نے اپنے منصوبے کے تحت حیدر کو اپنا بنا لیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اب حیدر اسے کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جائے گا، لیکن یہ اس کی خام خیالی ہی تھی۔ حیدر جو صبح نقصک ستیار ہو کر گھر سے نکلا تھا،
اب رات کے 12 بج رہے تھے اور ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا۔ زرمش کو رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر جا چکا ہے۔ اسے اس کی وہ مغرور مسکراہٹ یاد آئی تو اسے اپنا وجود آگ کی لپیٹ میں محسوس ہوا۔ کیا وہ اس کا فائدہ اٹھا کر اسے چھوڑ کر جا چکا تھا؟ یہ سوچ آتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور پھر وہ روتے روتے جانے کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ اس کی آنکھ الارم کی آواز سے کھلی تھی۔ اس نے مندی آنکھیں کھول کر الارم بند کرنے کی کوشش کی، جس میں بیک وقت وہ کامیاب بھی ہو گئی۔ الارم کی آواز سے اس کی نیند پھک سے غائب ہوئی۔ بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ آن کر کے وہ کمبل سے نکلی اور بے اختیاری اسے شدید سردی کا احساس ہوا۔ ٹھنڈ کا مہینہ چل رہا تھا، جس کی وجہ سے موسم میں خنکی بڑھ رہی تھی۔ اس نے کمبل پرے پھینکا اور خود اٹھنے کی کوشش کی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں بھی دکھنے لگی تھی۔ وہ جیسے ہی کھڑی ہوئی تو اسے شدید ٹھنڈ کا احساس ہوا۔ اس نے خود پر ایک نظر ڈالی تو اسے اپنے وجود پر شال کی کمی محسوس ہوئی۔ کل رات ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ اسے اپنے ہی وجود سے نفرت سی محسوس ہونے لگی۔ اس نے اپنی اونی شال ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ اسے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہ پڑی کیونکہ اسے اپنے تکیے کے پاس ہی اپنی اونی شال پڑی ہوئی نظر آ گئی۔ فجر کا وقت تھا۔ وہ بے اختیار اٹھی اور واش روم میں گئی۔ وضو کر کے اس نے جائے نماز بچھا اور فجر کی نماز ادا کرنے لگی۔ نماز پڑھنے کے دوران بھی اس کی آنکھوں میں مسلسل بہتے ہوئے آنسوؤں سے اس کی اذیت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ جو ہی اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آنکھوں سے امڑتا سیلاب اس کے ہاتھوں سمیت اس کے حجاب نما لیے دوپٹے کو بھی بخوبی بھگو رہا تھا۔ رخصتی سے پہلے ہی وہ کیا کر چکی تھی؟ جس شخص سے اس نے بچپن سے محبت کی تھی، وہی شخص اس سے بے مول کر کے جا چکا تھا۔ کتنی بڑی غلطی کر گئی تھی وہ۔ اس نے تو یہ سب اپنے کزن کے کہنے پر کیا تھا کہ اگر وہ یہ سب کرے گی تو رخصتی جلد ہو جائے گی اور پھر اس کا حیدر اسے چھوڑ کر کبھی بھی کہیں نہیں جائے گا۔ لیکن حیدر نے تو اس کا مان توڑ دیا، اسے بھی یار و مددگار چھوڑ کر جا چکا تھا۔ زرمش کو اپنے وجود سے گھن آنے لگی اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے وجود کو آگ لگا دے۔ اس دن کو گزرے آج پورے 10 دن ہو چکے تھے، لیکن وہ گھر واپس نہیں آیا۔ دادا جان نے زرمش کی اداسی محسوس کی تو اس کو سمجھانے لگے کہ وہ پہلے بھی اکثر یوں ہی دوستوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں گھومنے جاتا رہتا ہے۔ تم جانتی تو ہو اس کی عادت، یوں ہی ہے کہ وہ بنا بتائے چلا جاتا ہے۔ تم فکر مت کرو، وہ جلدی واپس آ جائے گا۔ دادا جان نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ اسے چھوڑ کے جا چکا ہے۔ اب کبھی بھی وہ واپس نہیں آئے گا۔ وہ پورے گھر میں بالائی سی پھرتی۔ گھر کے کام کاج نہ اس نے پہلے کبھی کیے تھے اور نہ ہی وہ اب کر رہی تھی۔ حیدر کی موجودگی میں وہ اس کے کام کرنے لگی تھی، لیکن اب پھر سے وہ سب کچھ چھوڑ چکی تھی۔ ملک ریاض اور ملک زبیر نے جب سلطانہ بیگم سے پوچھنے کی کوشش کی کہ حیدر کہاں ہے تو انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا، اور یہ ان کے لیے کوئی خاص بات نہ تھی کیونکہ وہ پہلے بھی ایسے ہی بنا بتائے کئی روز حویلی سے غائب رہتا۔ ہاں، لیکن یہ تھا کہ وہ انہیں اطلاع دے کر جایا کرتا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، لیکن اس مرتبہ اس نے کسی کو بھی بتانا ضروری نہ سمجھا۔ زرمش پچھلے کئی دن سے بلائی سی پھر رہی تھی اور وہ خود نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ آخر حیدر اسے یوں اکیلا چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہے۔ کیا اس رات کی وجہ سے وہ اسے ایسے ہی چھوڑ کر چلا گیا؟ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا تھا۔ 10 سے 20 اور 20 سے 30 دن گزر گئے۔ یوں ہی 1 ماہ گزر چکا تھا۔ شروع میں تو سب کو لگا کہ حیدر کہیں گیا ہوا ہے اور ضرور رابطہ کرے گا۔ پھر کچھ دن گزر جانے پر سب کو پریشانی ہوئی جب اس نے کوئی رابطہ نہ کیا۔ وہ اس سے پہلے بھی مہینوں غائب ہو جاتا تھا اور پھر واپس آتا اور کہتا کہ پہاڑوں میں سکون دیکھنے گیا تھا اور کسی سے رابطہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لڑکپن سے لے کے اس کی عادت کی وجہ سے سب کو بھی اب عادت ہو چکی تھی۔ وہ 1 مہینے سے زیادہ غائب نہیں ہوتا تھا۔ اب جب مہینے سے اوپر وقت ہو گیا تو سب کو پریشانی نے کھیل لیا۔ سب اسے تلاش کرنے لگے، لیکن نہ اس کا پتہ چلنا تھا نہ چلا۔ سب سے زیادہ زرمش پریشان تھی جو اس کے پیار کی نشانی کوک میں لیے پال رہی تھی۔ اب زرمش کو اپنی حالت بری ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اب اکثر ہی چکر آنا شروع ہو چکی تھی اور اس کے سر میں عجیب سا درد رہنے لگا۔ اس نے آج سے پہلے کبھی اس قدر تھکاوٹ محسوس نہ کی تھی۔
جتنی وہ ان دنوں میں کر رہی تھی۔ اپنی اس حالت کی اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور اس وقت حویلی میں اس کا کوئی بھی ایسا محسن موجود نہ تھا جسے وہ اپنی حالت کے بارے میں بتا سکے، کیونکہ اس کی کزن جو اس کی دوست بھی تھی وہ شادی کر کے اپنے گھر جا چکی تھی، اور اس وقت وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہنی مون پر گئی ہوئی تھی۔ دادا جی کے علاوہ وہ کسی سے بات نہیں کر سکتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اسے کیسی شرم محسوس ہو رہی تھی کہ وہ یہ بات دادا جی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ سلطانہ بیگم کا رویہ اس کے ساتھ دن بدن بہت برا ہوتا جا رہا تھا۔ سب کے سامنے تو وہ اس کے ساتھ محبت سے ہی پیش آتی، لیکن اکیلے میں وہ اسے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتی تھی۔ ان کی اس نفرت کی وجہ وہ خود نہیں جانتی تھی اور اسے پرواہ بھی نہ تھی، لیکن اب سرمش کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، اور اب تو حالت ایسی تھی کہ اسے الٹیاں آنا شروع ہو چکی تھی۔ وہ سب سے چھپ چھپا کر اپنے کمرے میں ہی رہتی۔ جب بھی اسے محسوس ہوتا کہ اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے تو وہ فوراً سے پہلے اپنے کمرے میں جا کر چھپ جاتی۔ اسے جیسا لگ رہا تھا یقیناً حالات ویسے ہی تھے، لیکن وہ یہ سب کچھ اکیلے برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ اپنا وقت رو رو کر گزار رہی تھی، اور حیدر ملک پر رہ رہ کر اسے غصہ آنے لگا۔ اس کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ وہ مزید اب اس بات کو چھپا نہیں سکتی تھی۔ جیسے تیسے کر کے وہ دن گزار رہی تھی۔ 2 مہینے گزر چکے تھے اور اس کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اسے میڈیکل کیئر کی ضرورت تھی، لیکن وہ بتاتی بھی تو کیسے؟ جسے بتانا چاہتی تھی وہ اسے بھی یار و مددگار چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا تھا۔ مزید کچھ دن گزرے تھے کہ اب تو گھر والوں کو بھی حیدر کی طرف سے پریشانیاں ہونے لگی۔ وہ لوگ مسلسل اس کا نمبر ملاتے، اس کی پوچھ گچھ کرتے رہے، لیکن ان کے ایک دوست نے جو بات انہیں بتائی انہوں نے سب کو ہی حیران کر دیا۔ اس کے دوست نے بتایا کہ شاید وہ امریکہ جا چکا ہے، کیونکہ وہ جب آخری بار ملا تھا تو چھپ کر امریکہ جانے کی بات کر رہا تھا، کیونکہ آپ سب اسے جانے نہیں دے رہے تھے۔ جبکہ یہ خبر سن کر جہاں حیدر کی ماں خوش ہوئی تھی، وہیں زرمش کو لگا کہ پورا آسمان اس کے سر پر آن گرا ہو، اس کے پیروں تلے سے کسی نے زمین کو بے دردی سے کھینچ لیا ہو۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ حیدر اسے چھوڑ کر جا چکا ہے، محض ایک رات کی وجہ سے۔ یہ خبر سنتے ہی اس کا سر گھوما اور شوق کی وجہ سے وہ اپنے حواس بحال نہ کر پائی، اور وہیں لاؤنج کے ٹائلوں والے چکنے فرش پر جا گری، جبکہ اس کے یوں اچانک بے ہوش ہو جانے پر اب سبھی بوکھل آ گئے تھے۔ دادا جان نے فوراً سے ڈاکٹر کو بلانے کو کہا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر وہاں پر پہنچ چکی تھی۔ یہ ان کی فیملی ڈاکٹر تھی جس نے زرمش کا چیک اپ کیا، لیکن چیک کرنے کے بعد جو بات انہیں پتہ چلی، اس بات میں حویلی والوں پر جیسے آسمان گرا دیا تھا، کیونکہ ملک ریاض اور دادا جان بھی اس وقت وہاں پر موجود تھے۔ ڈاکٹر کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن کر سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر دنگ رہ گئے۔ انہوں نے حیرت اور بے یقینی سے سامنے بے ہوش پڑی زرمش کو دیکھا، جبکہ دادا جان کا ہاتھ سیدھا دل پر گیا۔ وہ اس بات پر یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ ان کی معصوم سی زرمش ایسا بھی کچھ کر سکتی ہے، جبکہ سلطانہ بیگم ہوش میں آتے ہی چیخنا اور چلانا شروع ہو چکی تھی۔ انہوں نے اس پر بے تحاشا تہمتیں لگائی اور اسے بے تحاشا بدنام کرنا چاہا۔ ملازموں کی موجودگی میں ملک ریاض نے سلطانہ بیگم کی زبان کو قابو کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس وقت آپے سے باہر ہو چکی تھی۔ جو بھی تھا وہ ان کے بیٹے کی منکوہہ تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ کسی اور کے بچے کی ماں بن جاتی؟ کیونکہ ان کا بیٹا تو 2 مہینوں سے گھر ہی نہیں آیا تھا، تو ایسا کیسے ممکن تھا؟ سب لوگ زرمش کے ہوش کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے صبر آزما وقت کے بعد زرمش کو ہوش آیا اور اس نے اپنا سر چکراتے ہوئے پایا۔ جیسے ہی اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو اپنے ارد گرد تمام حویلی والوں کو موجود دیکھ کر اسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ایک مرتبہ پھر سے چکر آ گئی، جس کی وجہ سے اس کا سر خود بخود بیڈ پر موجود تکیے پر جا گرا۔ اس نے بے ساختہ اپنے سر کو تھاما، جبکہ سلطانہ بیگم جو کب سے خاموش کھڑی تھی فوراً سے اس کی طرف لپکی اور اسے سیدھا بٹھاتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر دیا، جبکہ زرمش بے یقینی سے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے اپنی تائی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کی زندگی میں پڑنے والا پہلا تھپڑ تھا۔ آج سے پہلے کسی نے اسے ہاتھ لگانا تو دور اف تک نہیں کہا تھا، اور
آج وہ کس دوراہے پر آن کھڑی ہوئی تھی؟ سچ سچ بتا، یہ کس کا گناہ ہے؟ کس کے ساتھ منہ کالا کر کے بیٹھی ہے؟ ہم نے تجھے اس حویلی میں رکھا، ہر قسم کی عیش و عشرت سے نوازا، دادا جان نے تجھے سر آنکھوں پر بٹھایا، اور میرا شوہر تو نے مجھ سے چھین دیا، میرے بیٹے کو مجھ سے دور کر دیا۔ وہ تیری وجہ سے اس حویلی سے دور بھاگتا ہے۔ تجھے کسی کی عزت کا خیال نہ آیا اور تو نے کسی کے بارے میں نہ سوچا۔ میرے بیٹے کا حق کسی اور کو دیا ہی ہے۔ بول، کس کا گناہ ہے؟ بول، کس کے ساتھ راتیں رنگین کی ہیں تم نے؟ بول، ورنہ آج میں تیرا قتل کر دوں گی۔ سلطانہ بیگم آپے سے باہر ہوتی مسلسل جھنجھوڑتی چیخ رہی تھی، جبکہ باقی سب خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے۔ چاچی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ بچہ حیدر کا ہے، لرزتی ہوئی آواز میں اس نے بتایا۔ جھوٹ مت بول، کسی اور کا گناہ میرے بیٹے کے سر پر نہ ڈالو۔ میرا بیٹا تو 3 ماہ سے گھر نہیں آیا، تو یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ اور حیدر تو تم سے ٹھیک سے بات تک نہیں کرتا تھا، وہ یہ سب کیسے کر سکتا ہے؟ اتنا بے قابو نہیں میرا بیٹا کہ رخصتی سے پہلے ایسے کام کرے۔ سرمش کو لگا کہ سب اس کے حق میں بولیں گے، اس کا ساتھ دیں گے، لیکن سب خاموش تھے اور سلطانہ بیگم کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بولے جا رہی تھی۔ شاید سب کے دل میں شک آ گیا تھا، کوئی بھی کچھ بولنے سے قاصر تھا، اور سب کو خاموش پا کر انہوں نے سرمش کا ہاتھ پکڑا اور اسے لیے نیچے کی جانب چل دی۔ وہ اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ اسے گیٹ کی جانب لے جاتی، دادا جان نے سلطانہ بیگم کو روکنا چاہا تو انہوں نے کہر الوداع نظروں سے ان کو دیکھا۔ نہیں چاچا جان، نہیں، اب کی بار نہیں۔ آپ نے ہمیشہ ہر فیصلہ میری مرضی کے خلاف کیا، میری مرضی کے خلاف میرے اکلوتے بیٹے کا نکاح اس لڑکی سے کروا دیا، لیکن اب اس کا کردار کھل کر سب کے سامنے آ گیا ہے، تو میں اسے اب یہاں نہیں رہنے دوں گی۔ یہ جائے اسی کے پاس جس کا گناہ لیے پھر رہی ہے۔ سلطانہ بیگم نے دادا جان کو وارننگ دیتے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر سے اسے گھسیٹتے ہوئے سرمش کو دروازے تک لے کر آئی اور زور سے دھکا دیا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ سرمش لڑکھڑاتے ہوئے گرنے کو تھی کہ 2 مضبوط بازوں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا، اور اس کی حالت دیکھ کر وہ گہرے صدمے میں چلا گیا۔ پھٹے ہوئے ہونٹ، اجڑے بال، اس کی حالت واقعی قابل رحم تھی۔ حیدر ملک کی آنکھیں پل بھر میں خون چھلکانے لگی۔ اس نے بھی یقینی سے اپنے گھر والوں کو دیکھا، جو اس کی موجودگی کا یقین کرنا چاہ رہے تھے، جبکہ زرمش اپنی جگہ ساکت ہو چکی تھی۔ بھلا وہ اس خوشبو کو کیسے نہ پہچانتی؟ حیدر نے فوراً سے زرمش کو سیدھا کیا اور اپنی جیکٹ اتارتے ہوئے اس کے تقریباً وجود کو اس جیکٹ سے ڈھانپ دیا، اور پھر اس نے اسے اپنے سینے میں کسی متاع حیات کی طرح چھپا لیا۔ جبکہ یہ منظر دیکھتے ہوئے حویلی کے باقی تمام مکین دنگ رہ گئے تھے۔ سلطانہ بیگم کو تو یقیناً سر چکر آ گیا تھا، جبکہ ایسی ہی حالت باقی سب کی بھی تھی۔ کس کی جرت ہوئی ہے میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ چلایا نہیں تھا، بلکہ زخمی شیر کی مان دھاڑا تھا، جبکہ اس کی اس قدر سخت دھاڑ پر سب کے دل لرز اٹھے۔ وہ زخمی شیر بنا آنکھوں میں سرخی لیے سب کو کھو رہا تھا، جبکہ دادا جان بھی سلطانہ بیگم کو کھو رہے تھے، جنہوں نے ان کی معصوم بچی پر ہاتھ اٹھایا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان کا ہاتھ کاٹ دیں۔ سرمش جو اس کے وجود میں چھپی ہوئی تھی، سب کے سامنے اسے یوں اپنی بیوی کہنے پر اسے بھی زوردار جھٹکا لگا، لیکن اس وقت وہ کسی بھی قسم کا رد عمل دینے کی حالت میں نہ تھی۔ تم جانتے بھی ہو اس لڑکی نے کیا کیا ہے؟ سلطانہ بیگم نے دکھی لہجے میں چلا کر کہا۔ میں سب جانتا ہوں، اور بہت ہی اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ یہاں پر کون کیا کر رہا ہے۔ حیدر بھی غصے سے بولا۔ اچھا، اگر تم سب جانتے ہو تو کیا تم یہ جانتے ہو کہ جس لڑکی کو تم اتنے حق سے اپنے وجود میں چھپائے کھڑے ہو، وہ اپنے وجود میں کسی اور کا حصہ لیے بیٹھی ہے؟ یہ بات سن کر حیدر نے شوق کے عالم میں زرمش کو دیکھا۔ وہ اپنی ماں کی بات کا مطلب بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکا تھا۔ اس نے بھی یقینی سے زرمش کو اپنے سامنے کرتے ہوئے دیکھا اور اس سے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا، جبکہ زرمش محض آنکھیں چپکاتی روتے ہوئے پھر سے اس کے چوڑے سینے کا حصہ بنی۔ حیدر نے ایک مرتبہ پھر سے اپنی بیوی کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے خود میں بھینچ لیا، جبکہ یہ سب دیکھتے ہوئے سلطانہ بیگم اور ملک ریاض سمیت سب حیران رہ گئے کہ اتنی بڑی بات پتہ چلنے کے باوجود وہ کیسے اسے اپنے حصار میں لیے کھڑا تھا۔ تم بہرے ہو گئے ہو، یا اس لڑکی نے آتے ہی تم پر کوئی جادو کر دیا ہے؟
تم نے سنا نہیں کہ میں نے کیا کہا؟ یہ کسی کا گند اپنے وجود میں لیے پھر رہی ہے، جبکہ اپنی ہی جائز اولاد کو اتنے برے القابات سے نوازے جانے کے بعد حیدر ملک کو صحیح معنوں میں لگ رہا تھا کہ زمین میں کھڑنا کسے کہتے ہیں۔ اسے اب سمجھ آئی تھی کہ اس کی بیوی نے اس کے بغیر یہ چند ماہ کس طرح گزارے ہوں گے۔ وہ شدت گریہ سے گرجتا ہوا آگے کی جانب بڑھا۔ یہ میرے نکاح میں ہے، میری بیوی ہے اور میری عزت ہے، اس کے وجود میں موجود بچہ میرا ہے، یہ میری یعنی آپ کے بیٹے کی جائز اولاد ہے۔ وہ شدت گریہ سے چلایا تھا اور یہ ہوا تھا زوردار دھماکہ جس نے سب کے سروں پر بم پھوڑا۔ سب کی نظریں بے یقینی سے اس کی جانب اٹھی، جبکہ زرمش نے زور سے آنکھیں میچتے ہوئے اسے خوبرو شہزادے کو دیکھا جو اس وقت آتش فشاں بنا بس پھٹنے کو تیار تھا۔ میری عزت پر ہاتھ ڈالنے والوں کے ہاتھ کاٹ دیتا ہوں میں۔ وہ اپنے دادا کی طرف دیکھتا شدید طیش کے عالم میں دھاڑا تو وہاں موجود سب لوگ حیران رہ گئے۔ وہ سب یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ ایسا بھی کچھ کر سکتا تھا۔ وہاں کھڑی وہ بے یقینی کے عالم میں حیدر ملک کو دیکھ رہی تھی، جبکہ حیدر نے ایک مرتبہ پھر سے اسے اپنے حصار میں لیا اور پورے حق سے سب کے سامنے، جبکہ وہاں موجود ہر شخص خاموش تماشائی بنا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ در حقیقت ان کے نکاح کے بارے میں وہاں موجود ہر شخص جانتا تھا، لیکن چونکہ رخصتی نہیں ہوئی تھی تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ حیدر ملک رخصتی سے پہلے ہی اپنا حق لے چکا ہے۔ وہاں پر موجود سب لوگوں کو جیسے سانپ سونگھ چکا تھا، جبکہ حیدر نہایت ہی افسردگی سے زرمش کو دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ اسے لے کر کمرے کی جانب جاتا، دادا جان کی گرجدار آواز پر اسے رکنا پڑا۔ رخصتی سے پہلے یہ سب کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی تھی؟ جو منکوہا کو بیوی کا درجہ دے کر تم اسے تنہا چھوڑ کر چلے گئے، دادا جان نے گھراتے ہوئے کہا تو حیدر نے بے بسی سے دادا جان کو دیکھا۔ میں چھوڑ کر نہیں گیا تھا دادا جان، جس دن میں صبح گھر سے نکلا تھا اسی روز بہروز خان نے مجھے اغوا کر لیا تھا۔ حیدر کی بات پر سب کو جھٹکا لگا۔ بہروز خان ان کا خاندانی اور جانی دشمن تھا، وہ یہ سب جانتے تھے۔ اسے لگا کہ اس کے باپ کا قتل طاہر جان نے کیا تھا، اسی وجہ سے اس نے مجھے اغوا کیا، لیکن میں نے اس کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اس سے کچھ وقت مانگا اور پچھلے 3 ماہ سے میں اسی قاتل کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کل ہی اس قاتل کا پتہ چل گیا تھا اور وہ انہی کے خاندان کا ملازم تھا جس نے اپنی کسی پرسنل دشمنی کی وجہ سے اپنے مالک کا قتل کر دیا۔ کل ہی میں ان کی قید سے رہا ہوا ہوں اور یہاں آج آپ سب کے سامنے موجود ہوں۔ حیدر نے تمام بات بتاتے ہوئے بے بسی سے زرمش کو دیکھا۔ اس سمے سب سے زیادہ نقصان تو اس معصوم کا ہوا تھا جس نے نہ جانے کتنی تکالیف برداشت کی۔ پہلے تو میں اکیلے امریکہ جانا چاہتا تھا، لیکن اب میں اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گا۔ میں اسے اس حویلی میں نہیں رکھ سکتا جہاں اس کے اپنوں نے اس پر اتنا ظلم کیا ہو۔ دادا جان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جبکہ سلطانہ بیگم بھی شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ سلطانہ بیگم کو اپنے رویے پر بے تحاشا افسوس ہوا۔ اس سے پہلے حیدر زرمش کو لے کے جاتا، سلطانہ بیگم نے ندامت سے زرمش سے معافی مانگی اور انہوں نے حیدر سے وعدہ کیا کہ وہ زرمش کو بیٹیوں سے زیادہ محبت دیں گی اور اس کا پورا خیال رکھیں گی، بس وہ ان سے دور نہ جائے۔ ملک ریاض اور دادا جان نے بھی جیسے التجا کی تھی، اور پھر جب زرمش سے پوچھا گیا تو وہ خود بھی اس حویلی سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے سب لوگوں کی مشترکہ رضامندی پر حیدر نے حویلی میں ہی رہنے کی حامی بھر لی۔ حیدر زرمش کو لیے اپنے کمرے میں چلا آیا اور پھر کچھ وقت اسے ریلیکس کرتا رہا، اور پھر اس نے زرمش کو ایک اور حقیقت بتائی جسے سن کر زرمش ایک مرتبہ پھر حیران رہ گئی۔ حیدر بول رہا تھا اور وہ آنکھیں پھیلائے اسے سن رہی تھی۔ اس رات تم خود میرے کمرے میں نہیں آئی تھی، بلکہ میں نے ہی حیات کو کہا تھا کہ وہ تمہارے ذہن میں یہ تمام باتیں ڈالتے۔ میرے ہی کہنے پر حیات نے تمہیں مشورہ دیا تھا۔ میں خود سے کبھی بھی تم سے اعتراف نہ کرتا، لیکن تم سے دور بھی نہیں جانا چاہتا تھا، اور یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں خود اپنے پاس بلاؤں۔ میں تمہیں چاہتا بھی تھا اور اپنی انا بھی قائم رکھنا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے ہی اس رات تمہیں اپنے کمرے میں بلایا اور تم مجھے کھونے کے ڈر سے آ بھی گئی، جبکہ زرمش کو اس مجسمے انسان پر بے تحاشا غصہ آیا۔ اور وہ جو ساری باتیں آپ نے کی تھی وہ سب کیا تھا؟ زرمش نے غصے سے پوچھا۔ وہ تو اپنا بھرم رکھنے کے لیے کہا تھا نا؟ حیدر نے شرارت سے کہا تو زرمش گہرا سانس بھر کے رہ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ حیدر کی انا اسے سب سے زیادہ عزیز ہے، شاید اس سے بھی زیادہ۔
وہ اسے حیدر کی اناج سے سب سے زیادہ عزیز ہے، شاید اس سے بھی زیادہ۔ وہ اسی بات پر خوش تھی کہ اسے اس کی بچپن کی محبت مل چکی ہے، اور اس سے پہلا اور کیا چاہیے تھا۔ جب میں دشمنوں کی قید میں تھا تو دن رات یہی سوچتا کہ میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، اپنی انا کی وجہ سے میں نے تم سے اظہار محبت نہ کی، بس چاہتا تھا کہ تم خود مجھ سے محبت کا اظہار کرو۔ میں تمہارے سامنے ریت کی دیوار نہیں بننا چاہتا تھا، لیکن جب دشمن کی قید میں گیا تو مجھے لگا کہ تمہارے ساتھ جو ناانصافی کی اس کی سزا ملی ہے، اور پھر محض چند دنوں میں ہی سلطانہ بیگم اپنا رویہ درست کر چکی تھی، جبکہ سرمش کے ساتھ سبھی بے حد محبت کرنے لگے۔ بدگمانیوں کے بادل چھٹ چکے تھے اور خوشیوں نے ملک حویلی میں اپنا راستہ پھر سے خود بنا لیا، اور پھر آخر کار وہ دن بھی آ گیا جس کا سب کو شدت سے انتظار تھا۔ سرمش کے ہاں خوبصورت سا بیٹا ہوا جو بے انتہا خوبصورت تھا۔ اس کے بال بھورے تھے جو کہ باپ پر گئے تھے، جبکہ آنکھیں بالکل اس کی ماں کی طرح تھیں۔ وہ انتہائی خوبصورت بچہ تھا جس نے تمام حویلی والوں کو خوشیوں سے نواز دیا تھا۔